نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے غصے کا علاج۔ وہ کیسا وظیفہ ہے جو غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے آپ کی خدمت میں کافی ساری کتب سے مطالعہ کرنے کے بعد آپ تک کچھ چیزیں پہنچاتا ہوں، ایک وظیفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور وظیفے سے پہلے اس کا کچھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی بتاتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، بڑی محنت کے ساتھ یہ کتب کو کھنگالنے کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اپنی زندگی مبارک کے اندر ان کو لاگو کریں، اپنی زندگی کو امپروو کریں۔ آپ کو جو اللہ رب العزت نے یہ زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ضائع نہ کریں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ غصہ کیا ہے اور اس کا نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ غصہ یہ ہر آج کے اس دور کے اندر ہر چوتھے بندے کو آتا ہے، اور اتنا غصہ کرتا ہے کہ اسے یہ خبر اتنی نہیں رہتی کہ میں سامنے جس سے بات کر رہا ہوں، آیا وہ میرا بھائی ہے، کیا مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کیا آیا وہ میرا باپ ہے یا ماں ہے۔ تو ان رشتوں کی تمیز ہی نہیں رہتی، خیال نہیں رہتا جب بندے کو غصہ آتا ہے۔ غصہ اتنی بڑی بری مرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں، آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے غلام، تم ایسا کیا کرو، تم غصہ نہ کیا کرو، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو اس صحابی نے بار بار پوچھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور نصیحت فرمائیں گے، کوئی اور حکم نامہ جاری کریں گے؟ اس نے بار بار پوچھنے کے باوجود حضور نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، بس تو غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ تو ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ اتنی بری مرض تو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے۔ اب دوسری بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جس طرح ایلو ویرا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، وہ کون سا بندہ ہے جو تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ مولا، وہ کون سا شخص ہے جو تیری بارگاہ میں عزت والا ہے، مقام والا ہے، اعلیٰ رتبے والا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، میری بارگاہ میں وہ بندہ عزت والا ہے جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود اگر کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھے تو اس کی غلطی کو معاف کر دے، یعنی غصہ نہ کرے اور اس کی غلطی کو معاف کر دے، تو میری بارگاہ میں وہ شخص عزت والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ زیادہ ہے، جس کے ساتھ کوئی سلام دعا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، جن کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت والا شخص وہ ہے، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت والے شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ طاقت کے ہونے کے باوجود بھی
اگر کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص عزت والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے جب کسی سے جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہم بہت غصہ کرتے ہیں۔ اس غصے میں نہ جانے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں، خبر ہی نہیں کہ کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اسی غصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے، اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو یا بیوی کہہ دیتی ہے اسی غصے میں کہ مجھے ڈیورس چاہیے، یا شوہر کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہاری اب ضرورت ہی نہیں، تو یہ کتنا بڑا ایک گناہ ہو رہا ہے، اور یہ اس غصے کا نتیجہ ایک گھر ٹوٹ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ غصہ اتنی بری مرض ہے، لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اس غصے سے بچے، جتنا ہو سکے بچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو ہمیشہ پانی ہی بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کرے۔ سبحان اللہ، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کمال کا ہمیں عمل عطا فرمایا ہے کہ جب گھر کے اندر کوئی معاملات پیش آ جائیں، کوئی ناراضگی ہو جائے کسی سے لڑائی جھگڑا ہونے لگ جائے، جب آپ سمجھے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، تو جب غصہ آ رہا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جلدی سے وضو فرما لیا کریں۔ تو جب وضو فرمائیں گے تو وضو کے ساتھ وہ غصہ جاتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا عمل کہ ہم غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، غصے کے وقت ہم نے برداشت کیسے کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ذرا آج کے وظیفے کی طرف کہ وہ وظیفہ کون سا پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے کے ساتھ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھائی ہے جو غصہ کرتا ہے، کسی بہن کا شوہر ہے تو وہ غصہ کرتا ہے، اسی طرح کسی باپ کا بیٹا ہے وہ غصہ کرتا ہے، تو ہر گھر کے اندر کوئی 2-3 ایسے ہوا کرتے جو زیادہ غصہ کرنے والے ہوں، ایک آدھ تو ہر حال میں ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بیان فرمائی ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اس کے اول و آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھ کے آپ نے یہ اس آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے رکھ دی۔ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا غصہ کبھی ختم ہوا ہی نہیں تھا، بس آپ 41 دن یہ دم کر کے اس کو روزانہ پانی پلاتے رہیں۔ آپ 41 دن کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، اللہ کے حکم سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو غصہ کرنے والا تھا اس کا غصہ محبت میں بدل جائے گا۔ اس کی تمام تر پریشانیاں جو غصے کی وجہ سے آتی تھی یا گھر ٹوٹنے تک بات آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات معافی عطا فرمائے۔ تو وہ اس عمل کے کرنے سے، اس آیت کریمہ کے وظیفے کے کرنے سے اللہ رب العزت ان کو اس گناہ اور اس غصے جیسی بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ احباب کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور کی ساری امت پہ خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔